انسانی ہستی مطلق کی تحدید کا نام ہے۔ خدا نے آدم کے اندر قدسی انوار کا پرتو ڈالا اور اسے اپنی تجلیات کے جذب کرنے کے قابل بنایا، مگر انسان ہے کہ خود شناسی کا بار نہ اٹھا سکا اور جہل کا شکار ہوا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے خدا، یہ کیا عجب معاملہ ہے جو تو اپنے دوستوں سے روا رکھے ہوئے ہے۔ جب میں تجھے تلاش کرتا ہوں تو خود کو پاتا ہوں، اور جب خود کو تلاش کرتا ہوں تو تجھے پا لیتا ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے ظاہر ہونے سے خود خدا تعالی ظاہر ہوتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ نفس کلیہ جوہر اور عرض ہر دو پر مشتمل ہے، مگر حقیقت فی نفس ہی ایک ہی ہے۔ جب حقیقت اپنے وجود کے اصل لباس میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نام جوہر ہے، مگر جب وہ دوسرے لباس میں جلوہ نما ہوتی ہے تو اسے عرض کہتے ہیں۔ نفس کلیہ کا صدور ذات حق تعالی سے ہوا اور باطریق ابدع ہوا۔ مبدع اور مبدعہ میں نسبت کیسی؟ یہ بات عقل کی حد سے باہر ہے۔ یہ کائنات اپنی تفصیل کے اعتبار سے سالمات کی غیر شعوری حرکت سے لے کر انائے انسانی کی بلا ارادہ حرکت تک انائے کبیر حق کا جلوہ ذات ہے۔ مراتب تنزیلات ذات ملاحظہ ہوں۔ حقیقت مطلق، ذات احدیت، تنزل دوئم، ذات وحدیت، تعینات، انواع عالم، حقیقت انسانی، حقائق ممکنات، تنزل سوئم، روح، تنزل چہارم، تعین جسدی، عالم ناسوت، تنزل پنجم، عالم شہادت۔ اول فیاض مطلق کا فیض ہے۔ پہلے یہ فیض عالم ارواح میں پہنچتا ہے، پھر عالم مثال میں، پھر عالم حس و شہادت یعنی مادی اجساد میں۔ جان لینا چاہیے کہ انسان بظاہر جسم اور روح ہر دو سے عبارت ہے۔ انسانی جسم گوشت پوست اور ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک حیوانی روح ہے جو بذریعہ خون پورے جسم میں جاری و ساری ہے، مگر انسان میں ایک لطیف روح بھی ہے جو آسمانی مخلوق ہے، وہی روح امر ربی ہے۔ سچ پوچھئے تو انسان آئینہ عالم کے لیے جلا کا کام دیتا ہے۔ فرشتے انسان کے کمالات صوری و معنوی سے بے خبر ہیں۔ انسان جامع و صفات الہیہ ہے۔ اس میں تمام کائنات پر حاوی ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں مرتبہ احدیت کی بے رنگی اور تنزیہ بھی پوشیدہ ہے۔ اس میں خلقت عنصری کے لوازمات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسان کی تجلی گاہ ذات کبریا ہونے کو نظر و فکر سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس حقیقت کا ادراک صرف کشف و الہام سے ہو سکتا ہے۔ انسان خدا کی آنکھ کی پتلی ہے۔ مقصود تخلیق کائنات صرف انسان ہے۔ انسان اسماء حق تعالی کا مظہر تعام ہے۔ آدمی میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اپنی ذات سے ماورا ہو سکتا ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر انسان کو فرشتوں پر شرف حاصل ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک سلسلہ ارتقاء جاری ہے۔ جمادات تحلیل ہو کر نباتات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ نباتات حیوانات کی خوراک بن کر ان میں جذب ہو جاتے ہیں۔ البتہ حیوانات اور نباتات دونوں ہی انسان کی غذا بن کر اس کا جزو بدن بن جاتے ہیں۔ یہ فطری اصول کائنات میں جاری و ساری ہے۔ انسان بھی اس قانون سے مستثنی نہیں۔ ارتقاء انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ عشق حقیقی کے ذریعے ذات حق میں محو ہو جائے۔ آدم سے مراد وہ نفس واحدہ ہے جس سے تمام نوع انسانی پیدا ہوئی ہے، وہ حقیقت محمدی ہے۔ خدا تعالی نے آدم یا حقیقت محمدی کو ان تمام اسرار کا علم عطا فرما دیا ہے جو اسرار اسے ودیعت کیے گئے ہیں۔ با اعتبار خارج انسان حادث ہے،
مگر با اعتبار علم الہی وہ ازلی، ابدی اور آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ خلقت عنصری کی وجہ سے انسان خود بھول میں پڑ کر اپنے مقام سے بے خبر ہو گیا ہے، ورنہ قرب الہی سے انسان دور نہیں۔ لازم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ادب سیکھے۔ انسان ذات واجب کی صورت پر ظاہر ہوا ہے، لہذا جو صفات واجب الوجود میں پائی جاتی ہیں وہ ممکن الوجوب یعنی انسان میں بھی موجود ہوں گی، مگر اس کا یہ وجوب ذاتی نہ ہوگا بلکہ عطائی ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے ہماری تفہیم کے لیے خود کو انسانی صفات سے متصف کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر خلیفہ کے پاس وہ تمام لوازمات نہ ہوں جن کو رعایا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خلیفہ ہی کیا ہوا؟ تمام رعایا خلیفہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کامل کی بصارت اور سماعت بن جاتا ہے۔ واجب اور ممکن ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان میں انفصال ممکن نہیں۔ انسان کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت خلق کی طرف ہے اور دوسری جہت حق کی طرف۔ انسانی جسم کا تعلق خلق سے ہے جبکہ اس کی روح کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے۔ انسان ادھر بندوں میں شامل اور ادھر حق تعالیٰ سے واصل ہوتا ہے، غرض کے انسانی صفات احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں اس کے بارے میں قلیل علم دیا گیا ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ جان لینا چاہیے کہ روح اللہ کا امر ہے، وہ اپنے عمل سے ظاہر ہے مگر اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے۔ وہ تمام مشاہدات کی خالق ہے، اس کی لطافت نگاہوں کی گرم مشاہدہ کتاب نہیں لا سکتی۔ روح انسانی عالم خلق میں نہیں ہے بلکہ عالم امر کی ایک پر اسرار شے ہے۔ روح کی حقیقت کے بارے میں مفکرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تاہم روح کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور عام آدمی کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ انسانی روح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، سچ پوچھئے تو روح کی حقیقت خود اللہ تعالیٰ ہے۔ روح ایک وجود بسیط ہے، کوئی صورت نہیں، مگر وہ جس صورت میں چاہتی ہے نمودار ہو جاتی ہے۔ روح اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے اور محض خیالی شے نہیں ہے۔ جس طرح آنکھ دیکھنے اور کان سننے کا ماہل ہے، اسی طرح روح اوصاف حمیدہ کا ماہل ہے۔ روح با مثل پاکیزہ نسیم ہے جس پر زندگی کا مدار ہے۔ روح ایک لطیف شے ہے جس کا مقام انسانی قلب ہے، اس سے محمودہ صفات کا صدور ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نفیس بھی ایک شے لطیف ہے جو انسانی قالب میں موجود ہے، اس سے صفات مذموم کا صدور ہوتا ہے۔ تاہم روح اور قلب کی ترقی کے ساتھ نفس بھی ترقی کرتا ہے۔ روح اتنی لطیف ہے کہ حس و لمس سے بالا تر ہے، اس کا وجود خاکی جسم سے پہلے کا ہے۔ روح ایک لطیف جوہر ہے جو کثیف شے میں مقید ہے۔ عرش کے سوا روح سے بڑھ کر کوئی عظیم شے پیدا نہیں کی گئی، تاہم روح اس قدر عظیم ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ایک لقمہ بنا کر نگل سکتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ روح کا چہرہ آدمیوں کے چہروں جیسا ہے، ہر چند کے روح ایک لطیف جوہر ہے مگر وہ آدمی کے خاکی جسم میں اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح سب شاخوں میں پانی کا نفوذ۔ ارواح کو فراق کیسے ہوا؟
یہ راز بھی ابھی تک ایک راز ہی ہے، البتہ روح کی جلوہ گاہیں بے شمار ہیں۔ حیات انسانی فی الواقع ذوق سفر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارواح کو اسجاد میں بطور امانت اتارتا ہے۔ کارزار حیات میں ننزلات خمسہ کے اعتبار سے عالم جمادات روح کا آخری درجہ تنزل ہے۔ مادہ بھی روح کی ادنا شکل ہے جو باقاعدہ زمانی و مکانی اپنا تحقق کر رہی ہے۔ بموجب ایک حدیث مبارکہ روح کا عروج جاری رہتا ہے۔ بعض ارواح سعیدہ عالم برزخ میں گشت کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ لوح محفوظ اور سدرۃ المنتہا ایسے مقامات بھی ان سے دور نہیں۔ بموجب ایک اور حدیث مبارکہ بندہ مومن کی روح رات کا وقت عرش عظیم کے نیچے گزارتی ہے۔